بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول سلور ایجنٹ، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سلور سٹی کے میٹنگ ہال میں فنچ، نانوتا، سنگھی اور تھیریسیا کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میز کی دوسری طرف بڑی کرسی رکھی ہوئی تھی جو اس وقت خالی تھی۔ یہ سپر باس کی کرسی تھی اور آج سپر باس نے میٹنگ طلب کی تھی۔ وہ چاروں اب سپر باس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ پھر میٹنگ ہال کا دروازہ کھلا اور سپر باس میٹنگ ہال میں داخل ہوا۔ سپر باس کو دیکھ کر وہ چاروں کرسیوں سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مؤدبانہ انداز میں سپر باس کو سلام کیا۔ سپر باس نے ان کے سلام کا جواب دیا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ چکا تو وہ چاروں بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ میں آج آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، سپر باس نے کہا تو وہ چاروں چونک پڑے، جبکہ بگ باس نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا۔ سپر باس کے الفاظ ان کے لیے حیرت کے باعث تھے، کیونکہ سپر باس نے آج جو الفاظ استعمال کیے تھے، اس سے پہلے زیرو لینڈ کے کسی بھی ایجنٹ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ افسوس اور ناکامی جیسے لفظوں کو تو وہ لوگ پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ چاروں حیران ہو رہے تھے۔ ہمارے سائنسدان دماغ پر تجربات کر رہے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ ہمارے سائنسدان اپنے تجربات میں کامیاب ہوں گے، اسی لیے ہم نے کرنل فریدی اور علی عمران کو اغوا کروایا تاکہ ان کے دماغ زیرو لینڈ کے سپر چیف اور سپریم چیف استعمال کر سکیں۔ اس موضوع پر میری آپ سے تفصیلی میٹنگ ہو چکی ہے، سپر باس نے طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ سپر باس، کیا ہمارے سائنسدان ان تجربات میں ناکام ہو گئے ہیں؟ نانوتا نے کہا، ہاں، ہمارے سائنسدانوں نے ان تجربات میں ناکامی کی رپورٹ دی ہے۔ سپر باس نے کہا، ویری بیڈ سپر باس، یہ تو بہت برا ہوا۔ کرنل فریدی اور علی عمران زندگی میں پہلی بار اس طرح ہماری قید میں آئے ہیں، پھر تو ایسا موقع شاید ہی ملے۔ فنچ نے کہا، ہاں، اسی لیے تو ہم اس ناکامی پر افسوس کر رہے ہیں، سپر باس نے کہا۔ سپر باس، کیا ہمارے سائنسدان کوئی ایسا انجیکشن، دوائی یا مشین نہیں بنا سکتے جس سے ہم ان دونوں کے خیالات بدل سکیں، ان کی سوچ کو تبدیل کر دیں؟ انہیں ہم سے نفرت ہے، ہم ان کے دل و دماغ میں اپنے لیے محبت پیدا کر دیں۔ سنگھی نے کہا، عام سطح کے ذہن رکھنے والے افراد کے ساتھ تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن تم چاروں اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ دونوں عام دماغوں کے مالک نہیں ہیں، ان دونوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سپر باس نے انکار کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سپر باس، پھر اب کیا کیا جائے؟ کیا ان دونوں کا خاتمہ کر دیا جائے؟ فنچ نے کہا، ہاں، فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ ان دونوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ سپر باس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اوکے سپر باس، میں جاتا ہوں اور ان دونوں کو گولیاں مار دیتا ہوں۔ سنگھی نے کہا، فیصلہ تو یہی کیا گیا ہے، لیکن اس کام میں جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے، سپر باس نے کہا۔ سپر باس، آپ جو حکم دیں گے ہم نے تو وہی کرنا ہے۔ عمران کے ساتھ جولیا اور کرنل فریدی کے ساتھ روزہ ہے، اور تمہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ دونوں اپنے ساتھیوں سے شدید محبت کرتے ہیں۔ سپر باس نے ان سے کہا، یس سپر باس، یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر انہیں اپنے ساتھیوں کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو یہ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے بھی نہیں، فوراً اپنی جان قربان کر دیں گے۔ نانوتا نے کہا، اس لیے میرا خیال ہے کہ پہلے انہیں بلیک میل کیا جائے۔ اگر یہ ہماری بلیک میلنگ میں بھی نہیں آتے تو پھر حقیقتاً پہلے روزہ اور پھر جولیا کو قتل کر دیا جائے، اس کے بعد کرنل فریدی اور عمران کو۔ سپر باس نے کہا، یس سپر باس، اس طرح کوشش کر کے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ فنچ نے کہا، ہاں، ہمیں جلدی تو نہیں ہے اور نہ ہی ان سے کوئی خطرہ ہے، لہٰذا یہ کوشش ہم ایک بار نہیں کئی بار کر سکتے ہیں۔ جب بالکل مایوس ہو جائیں گے تو اپنے اس فیصلے پر عمل کر گزریں گے، سپر باس نے کہا۔ سپر باس، ہماری ایک بار سے زیادہ کوشش سے کہیں یہ دونوں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم انہیں محض دھمکیاں دے رہے ہیں، فنچ نے سپر باس سے کہا۔
نہیں، وہ ایسا نہیں سوچ سکتے، وہ ہمارے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، سپر باس نے فنچ سے کہا۔ اور اگر وہ ایسا سمجھ بھی لیں گے تو کیا فرق پڑے گا، تھیریسیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بس ہمارے درمیان اب یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں گے اور روزا اور جولیا کے قتل کی دھمکیاں دیں گے۔ اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر دیں گے، سپر باس نے کہا تو تھیریسیا ایک خیال کے تحت چونکی۔ تمہیں کیا خیال آیا ہے تھیریسیا؟ سپر باس نے تھیریسیا کو چونکتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا۔ سپر باس، جب جولیا اور روزا قتل ہو جائیں گی تو ہم کرنل فریدی اور عمران کے مزید ساتھیوں کو اغوا کر لیں گے اور انہیں ایک بار پھر دھمکی دیں گے۔ روزا اور جولیا کے انجام کو دیکھتے ہوئے یہ یقیناً ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، تھیریسیا نے کہا۔ بات تو تمہاری دل کو لگتی ہے، سپر باس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ باس، مجھے یقین ہے کہ اپنے 2 ساتھیوں کی قربانی کے بعد انہیں ہماری بات ماننی پڑے گی، نانوتا نے بھی تھیریسیا کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، تو یہ طے ہوا، اب تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرو، سپر باس نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ چاروں بھی احتراماً کھڑے ہو گئے۔ پھر سپر باس دروازے کی طرف بڑھا اور میٹنگ روم سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ چاروں بھی دروازے کی طرف بڑھے۔ فنچ، میں روزا سے ملتی ہوں اور اس سے کہتی ہوں کہ وہ کرنل فریدی کو سمجھائے، نانوتا نے میٹنگ روم سے باہر آنے کے بعد فنچ سے کہا۔ اوکے، اس طرح بھی کر کے دیکھ لو، فنچ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم کرنل فریدی سے ملو، میں روزا سے ملتی ہوں، نانوتا نے فنچ سے کہا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں کرنل فریدی سے مل لیتا ہوں، فنچ نے کہا، اور پھر وہ اس بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگے جس بلڈنگ کے کمروں میں کرنل فریدی، عمران، جولیا اور روزا بند تھے۔ فنچ کرنل فریدی والے کمرے میں چلا گیا جبکہ نانوتا روزا کے کمرے میں آ گئی۔ روزا کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے ایک رسالہ رکھا ہوا تھا۔ وہ رسالہ پڑھنے میں مصروف تھی۔ ہیلو روزا، نانوتا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ آؤ، زیرو لینڈ کی ناگن، روزا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ روزا کی بات سن کر نانوتا نے زوردار کہکہا لگایا اور یہ کہکہا کافی طویل ثابت ہوا۔ بہت خوب روزا، بہت خوب، تمہیں میرا لقب یاد ہے؟ کہکہا لگانے کے بعد نانوتا نے کہا۔ تم اور تھیریسیا خود ہی تو اپنے آپ کو زیرو لینڈ کی ناگنیں کہتی ہو، روزا نے کہا۔ روزا، حقیقت میں ہم ہیں بھی ناگنیں، نانوتا نے اس مرتبہ پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں ناگن؟ روزا نے طنزیہ لہجے میں نانوتا سے کہا۔ میں تمہیں ڈسنے آئی ہوں، نانوتا نے زہریلے لہجے میں کہا تو روزا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم جانتی ہی ہو کہ میں سانپوں کا سر کچل دیا کرتی ہوں، روزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ایسی زہریلی ناگن ہوں روزا کہ میرا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا، نانوتا نے کہا۔ اچھا، مجھے کیا؟ مجھے تو تم یہ بتاؤ کہ یہاں کیا کرنے آئی ہو، روزا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تم سے ایک ڈیل کرنے آئی ہوں، نانوتا نے روزا سے کہا۔ مجھ سے ڈیل کرنے آئی ہو؟ کیسی ڈیل؟ روزا نے اس سے پوچھا۔ زیرو لینڈ کے بارے میں تو تم جانتی ہی ہو کہ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں کوئی ایک بار پہنچ جائے تو وہاں سے نکل نہیں سکتا، نانوتا نے روزا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر؟ روزا نے کہا۔ تم لوگ بھی اس وقت زیرو لینڈ میں ہی ہو، نانوتا نے روزا سے کہا۔ بکواس کرتی ہو تم، یہ زیرو لینڈ نہیں ہے، روزا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے، زیرو لینڈ نہ صحیح، سلور سٹی صحیح، لیکن سلور سٹی بھی زیرو لینڈ سے کم نہیں ہے، نانوتا نے کہا۔ تم یہ سب باتیں مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ روزا نے بدستور منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں یہ بتا رہی ہوں کہ زیرو لینڈ کے بڑوں نے کرنل فریدی، علی عمران، جولیا اور تمہارے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں گولی مار دی جائے، نانوتا نے کہا۔ تم اس سلسلے میں مجھ سے کیا ڈیل کرنے آئی ہو؟ ہمیں تم نے گولیاں مارنی ہیں تو مارو، روزا نے کہا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم خوبصورت زندگیوں سے محروم ہو جاؤ، اس لیے میں نے اپنے بڑوں سے تمہاری سفارش کی ہے کہ تمہیں ہلاک نہ کیا جائے، نانوتا نے روزا سے کہا۔ روزا نے اس کے بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اگر تم کرنل فریدی کو قائل کر لو کہ وہ ہمارا ساتھی بن جائے تو پھر نہ صرف تم دونوں کی جان بچ سکتی ہے بلکہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو سکتی ہو، اور صرف یہی نہیں بلکہ جب تک ساری دنیا پر زیرو لینڈ کی حکومت ہوگی تو تم بھی دنیا کے حکمرانوں میں شمار کیے جاؤ گے۔
نانوتا نے روزہ سے کہا تو اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ احمقانہ مطالبات تم کئی بار کر چکے ہو اور ہر بار تمہیں ایک ہی جواب ملا ہے، لیکن تمہاری سمجھ میں یہ جواب نہیں آتا، روزہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ احمق ہم نہیں ہیں روزہ، احمق تم لوگ ہو جو عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر موت کا فیصلہ کیے بیٹھے ہو۔ اس مرتبہ نانوتا نے غصیلے لہجے میں کہا، گولی مار دیں گے، خاتمہ کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، آخر تم اپنی ان باتوں پر عمل کب کرو گے؟ روزہ نے کہا، اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہارا یہ شوق ابھی پورا کر دیتی ہوں، نانوتا نے غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال لیا۔ ریوالور نکالنے کے بعد اس نے ریوالور کا رخ روزہ کی طرف کرنا ہی چاہا تھا کہ روزہ کے ہاتھ سے رسالہ نکلا اور نانوتا کے چہرے پر جا لگا۔ نانوتا اس اچانک افتاد پر گھبرا گئی، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گئی۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی روزہ کی لات حرکت میں آ چکی تھی۔ روزہ کے پاؤں کی ٹھوکر نانوتا کے ریوالور والے ہاتھ پر پڑی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی روزہ نے اچھل کر نانوتا کی گردن بھی پکڑ لی۔ نانوتا لڑکھڑائی اور قریب رکھی ہوئی میز سے ٹکرائی۔ اسے کمر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ روزہ اس کے اوپر تھی۔ نانوتا کو میز پر گرانے کے بعد روزہ نے اسے مکہ بھی مارنا چاہا، لیکن اب نانوتا سنبھل چکی تھی۔ اس نے اپنی گردن کو ایک سائیڈ پر کیا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی حرکت میں آیا۔ اس نے روزہ کی پسلیوں پر ایک زوردار مکہ رسید کیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر اچھال دیا۔ روزہ بیڈ پر گری ہی تھی کہ نانوتا نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ روزہ نے پلک جھپکنے میں کروٹ بدلی اور جیسے ہی نانوتا بیڈ پر گری، روزہ اس کے اوپر سوار ہو گئی اور اس نے نانوتا کے بال جکڑ لیے۔ نانوتا نے بھی بجلی کی سی تیزی سے کروٹ بدلی اور روزہ بیڈ کے نیچے جا گری۔ نانوتا کے بال چونکہ روزہ کے ہاتھ میں تھے، اس لیے جیسے ہی روزہ بیڈ سے نیچے گری، نانوتا کی گردن کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ بھی بے اختیار بیڈ سے نیچے گر پڑی۔ روزہ نے اس کے بال نہ چھوڑے اور وہ کھڑی ہو گئی۔ نانوتا کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات ابھرے اور پھر اس کی کوہنی حرکت میں آئی۔ نانوتا کی کوہنی روزہ کی پسلیوں پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے روزہ کا سانس بند ہو گیا۔ نانوتا نے دوسرا وار اس کے ماتھے پر کیا۔ اس کا مکہ روزہ کے ماتھے پر لگا تو وہ بیڈ پر گر گئی اور اس کے ہاتھ سے نانوتا کے بال چھوٹ گئے۔ جیسے ہی روزہ بیڈ پر گری، نانوتا نے اچھل کر اپنی دونوں کوہنیاں اس کے پیٹ میں مارنا چاہی، لیکن جیسے ہی وہ اچھلی، روزہ کی دونوں ٹانگیں حرکت میں آ گئیں۔ اس نے دونوں پیر جوڑ کر نانوتا کے پیٹ میں مارے۔ نانوتا اڑتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی۔ دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے سر اور کمر پر شدید چوٹ لگی۔ سر پر چوٹ لگتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے رقص کرنے لگے، جبکہ کمر پر لگنے والی چوٹ نے اس کے جسم میں درد کی لہریں دوڑا دیں۔ وہ فرش پر گری ہی تھی کہ روزہ اس پر آ گری اور اس نے نانوتا کی گردن میں بازو ڈال دیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نانوتا کی گردن پر دباؤ ڈالتی، نانوتا کی کوہنی ایک بار پھر حرکت میں آئی۔ یہ کوہنی روزہ کی پسلیوں پر پڑی تو ایک بار پھر اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ نانوتا نے روزہ کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیا اور اپنی گردن آزاد کروا لی۔ ساتھ ہی اس نے روزہ کی کلائی موڑ دی۔ کلائی مڑنے کی وجہ سے روزہ دوہری ہو گئی اور جیسے ہی روزہ دوہری ہوئی، نانوتا نے اپنا گھٹنا بھی اس کے پیٹ میں مار دیا۔ یہ چوٹ بہت ہی شدید تھی، اس لیے بے اختیار روزہ کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ نانوتا نے دوبارہ بھی اس کے پیٹ میں گھٹنا مارنے کی کوشش کی، لیکن روزہ نے دوسرا ہاتھ آگے کیا اور اس کے گھٹنے کو روکا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ کو بھی جھٹکا دیا اور اپنی کلائی آزاد کروا لی۔ جیسے ہی روزہ کی کلائی آزاد ہوئی، اس نے ایک بار پھر نانوتا کے بال پکڑنے کی کوشش کی، لیکن نانوتا نے اس کی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ سپرنگ کی طرح اچھلی اور پھر اس کے دونوں پاؤں روزہ کے سر پر پڑے۔ روزہ کی گردن کو زوردار جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن ٹوٹ گئی ہو۔ اس چوٹ کے لگتے ہی روزہ کا پاؤں بھی حرکت میں آ گیا۔ اس کا پاؤں نانوتا کے منہ پر لگا اور نانوتا کے دانت ہل گئے۔ نانوتا نے اپنے سر کو ایک جھٹکا دیا اور پھر اس نے روزہ کے منہ پر مکہ مارا، لیکن روزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑتے ہی اس نے نانوتا کا ہاتھ موڑ دیا۔ نانوتا ایک بار پھر دوہری ہو گئی۔ جیسے ہی وہ دوہری ہوئی، روزہ نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور بجلی کی سی تیزی سے اس کی کمر پر کوہنی مار دی۔ نانوتا دھپ سے فرش پر گر گئی
اور جیسے ہی وہ اوندھے منہ فرش پر گری، روزہ اس کے سر پر سوار ہو گئی اور اس نے نانوتا کی گردن کے گرد اپنا بازو ڈال دیا اور پھر وہ نانوتا کی گردن دبانے لگی۔ گردن دبنے کی وجہ سے نانوتا کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ اسی لمحے کمرے میں ایک تیز گیس پھیلی۔ گیس کے پھیلتے ہی روزہ کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے اور اس کے ذہن پر سیاہ چادر پھیل گئی۔ وہ نانوتا کے اوپر ہی گر گئی۔ عمران، آخری بار کہہ رہی ہوں کہ تم ہماری بات مان جاؤ۔ اگر اب بھی تم نے انکار کیا تو تمہاری آنکھوں کے سامنے خنجر سے جولیا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تھیریسیا نے غراتے ہوئے عمران سے کہا۔ تھیریسیا اور سنگھ ہی چند لمحے پہلے ہی عمران کے کمرے میں آئے تھے۔ چچا سنگھ ہی، تم ہی اسے سمجھاؤ، بھلا اس کی عمر ہے دھمکیاں دینے کی؟ عمران نے سنگھ ہی سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے اس کی عمر کو؟ سنگھ ہی نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ بیبی ڈول ہے، ابھی اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں اور اس نے ابھی سے دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو پھر یہ اپنے شوہر بیچارے کے ساتھ کیا کرے گی؟ عمران نے کہا۔ بھتیجے، میں بھی تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ تمہارے اور کرنل فریدی کے لیے زیرو لینڈ کی جو نرم پالیسی تھی وہ اب بدل گئی ہے۔ اب سپریم چیف نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتے تو پھر تم دونوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ سنگھ ہی سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا تو عمران بھی سنجیدہ نظر آنے لگا۔ چچا، تم سچ کہہ رہے ہو، کیا سپریم چیف نے یہ فیصلہ دے دیا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں بھتیجے، مذاق کرنے کی عادت تمہاری ہے، ہماری نہیں، سنگھ ہی نے کہا۔ تم بتا رہے تھے کہ کرنل فریدی اور روزہ بھی یہاں موجود ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، وہ دونوں بھی سلور سٹی میں موجود ہیں، سنگھ ہی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم میری ملاقات کرنل فریدی سے کرواؤ۔ روزہ اور جولیا کو ہمارے درمیان میں موجود ہونا چاہیے۔ میں کرنل فریدی سے مشورہ کروں گا، پھر کوئی فیصلہ کروں گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم کرنل فریدی سے مل کر یہاں سے فرار ہو سکو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ سلور سٹی میں ایک مکھی بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتی اور اسی طرح بغیر اجازت سلور سٹی سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ اس مرتبہ تھیریسیا نے عمران سے کہا۔ تھیریسیا ڈارلنگ، جس شہر میں تم جیسی حسینہ موجود ہو، کون کافر اس شہر کو چھوڑنا چاہے گا؟ عمران نے رومانٹک لہجے میں کہا تو تھیریسیا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم جانتے ہو عمران، میں حسینہ نہیں ہوں، میں تو ایسی زہریلی ناگن ہوں کہ حکومتوں کے ایوانوں میں میرا نام سن کر زلزلے آ جاتے ہیں، حکمرانوں کی نیند، آرام اور چین سب اڑ جاتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ یہ بلا جلدی سے ان کے ملک سے نکل جائے۔ تھیریسیا نے مغرور لہجے میں کہا۔ دنیا کے لیے تم دہشت کی علامت ہی سہی، لیکن میرے تو دل کی رانی ہو۔ کیوں چچا، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ عمران نے پہلے تھیریسیا سے اور پھر سنگھ ہی سے کہا۔ اس کے لہجے میں شوخی نمایاں تھی۔ بھتیجے، ان فضول باتوں کے بجائے اگر کام کی باتیں کرو تو زیادہ بہتر ہے، سنگھ ہی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کام کی باتیں تو بزرگ کرتے ہیں چچا، تم سمجھاؤ نا تھیریسیا کو، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی زندگی بچانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہو۔ میں سپر باس سے کہہ دوں کہ وہ تمہارے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دے، سنگھ ہی نے ناراض لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تو ہے سنگھ ہی کہ میری ملاقات کرنل فریدی سے کروا دو، ہم باہمی مشورے کے بعد کسی اچھے فیصلے پر پہنچ جائیں گے، عمران نے یکدم ہی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوکے، ہم تمہاری ملاقات کرنل فریدی سے کروا دیتے ہیں، سنگھ ہی نے عمران سے کہا۔ تھینک یو، چچا ہو تو تم جیسا، اس بار عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آؤ تھیریسیا، ہم عمران کا مطالبہ سپر باس کے سامنے پیش کریں، سنگھ ہی نے تھیریسیا سے کہا۔ چچا، تھیریسیا کو تو میرے پاس چھوڑتے جاؤ، عمران نے سنگھ ہی سے کہا۔ کیوں؟ سنگھ ہی نے کہا۔ تھیریسیا نے بھی اسے غصیلی نظروں سے دیکھا۔ میں اسے اپنے سامنے بٹھا کر وہ گیت گاؤں گا، عمران نے تھیریسیا کو میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کون سا گیت؟ تھیریسیا نے کہا۔ عمران کو جاننے کے باوجود اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ میرے سامنے تصویر بنے بیٹھے ہیں، میرے ہر خواب کی تعبیر بنے بیٹھے ہیں، عمران نے باقاعدہ گاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تھیریسیا نے مصنوعی غصے سے کہا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ چچا، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ لڑکیوں سے پیار کی بات کرو تو بظاہر تو وہ غصے کا اظہار کرتی ہیں، لیکن ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، عمران نے سنگھ ہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔
میں تمہیں بتا چکی ہوں عمران، میں لڑکی نہیں، میں ناگن ہوں، زہریلی ناگن۔ تھیریسیا نے دروازے پر رکتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چچا، اب تم نے ہوشیار رہنا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے سنگھی سے کہا۔ بھتیجے، میں نے کس بات پر ہوشیار رہنا ہے؟ سنگھی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے چچا، ناگن اپنے محبوب کے قاتل کو نہیں چھوڑتی۔ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تم بھی تھیریسیا کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ عمران نے سنگھی سے کہا، تم بہت بڑے شیطان ہو، تم میرے محبوب کب سے بن گئے؟ اس مرتبہ تھیریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد سنگھی بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران نے ابھی تک سلور سٹی سے فرار ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلور سٹی سے فرار ہونا آسان نہیں ہوگا۔ یہ شہر زیرو لینڈ والوں کا بنایا ہوا تھا۔ وہ سائنس میں ترقی یافتہ تھے اور اس شہر کی سیکیورٹی سسٹم بھی انہوں نے سائنسی بنیادوں پر بنایا ہوگا، اور اس سیکیورٹی سسٹم کو بغیر سمجھے بریک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا اپنے رویے میں نرمی پیدا کر کے پہلے اپنے لیے سہولتیں حاصل کرنا ضروری تھا تاکہ سیکیورٹی سسٹم کو سمجھا جا سکے اور اس کا توڑ سوچا جا سکے۔ اس کے بعد ہی وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ تھیریسیا اور سنگھی کے جانے کے بعد عمران ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا یہ انتظار زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ صرف آدھ گھنٹے بعد ہی سنگھی واپس آ گیا۔ آؤ عمران، کرنل فریدی سے تمہاری ملاقات کروا دی جائے، سنگھی نے عمران سے کہا۔ اوکے چلو، عمران نے کہا اور پھر وہ بیڈ سے نیچے اترا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ عمران، تمہیں اتنا تو اندازہ ہوگا کہ تمہاری فرار کی کوشش یہاں بے سود ہوگی، سنگھی نے کہا۔ ہاں چچا ہاں، جانتا ہوں میں یہ بات، عمران نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ عمران سنگھی کے ساتھ چلتا ہوا ایک اور کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ بہت کشادہ تھا اور اس کمرے کے وسط میں ایک بڑی میز اور میز کے گرد کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک کرسی پر کرنل فریدی بیٹھا ہوا تھا۔ عمران کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ عمران کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، عمران نے کرنل فریدی کو سلام کیا تو اس نے عمران کے سلام کا جواب دیا۔ یا پیر و مرشد، بڑے عرصے بعد آپ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، اور وہ بھی چچا سنگھی کی مہربانی سے، عمران نے کرنل فریدی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں یہ تو واقعی ان کی مہربانی ہے، کرنل فریدی نے سنگھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کرنل، عمران تم آپس میں باتیں کرو، میں چلتا ہوں، سنگھی نے کرنل فریدی اور عمران سے کہا، اور اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ چچا، جولیا اور روزا کو بھی تو اسی کمرے میں بھیج دو، عمران نے سنگھی سے کہا۔ اوکے، انہیں بھی یہاں بھیج دیا جائے گا، سنگھی نے دروازے پر پہنچ کر کہا اور پھر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر چلے جانے کے بعد کرنل فریدی اور عمران چند لمحوں کے لیے خاموش بیٹھے رہے۔ عمران، یہ سب کیسے ہو گیا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کرنل فریدی نے کہا، کرنل صاحب، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، اور ہم عام انسان ہیں، کوئی خاص انسان نہیں ہے کہ ہمیں شکست نہ دی جا سکے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو صلاحیتوں کے اعتبار سے ہم سے بہتر ہیں، سو اس دفعہ زیرو لینڈ والے ہمیں اغوا کرنے میں کامیاب رہے، عمران نے کہا۔ یہ زیرو لینڈ کا بنایا ہوا شہر ہے سلور سٹی، یہاں سے فرار ہونا آسان نہیں ہوگا، کرنل فریدی نے کہا۔ یا مرشد، یہاں سے فرار میرے نزدیک تقریباً ناممکن ہے، عمران نے کرنل فریدی سے کہا۔ پھر کیا سوچ رہے ہو تم؟ کرنل فریدی نے عمران سے پوچھا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کرنل فریدی کی بات کا جواب دیتا، دروازہ کھلا اور جولیا کمرے میں داخل ہو گئی۔ کرنل فریدی کو کمرے میں دیکھ کر اس نے انہیں سلام کیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ ہی رہی تھی کہ روزا بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد وہ بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ شہر زیرو لینڈ والوں کا بنایا ہوا ہے، جس کے سائنسدان ترقی میں بہت آگے ہیں۔ یقیناً ان کا سیکیورٹی سسٹم ایسا ہوگا کہ ہم یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے، کرنل فریدی نے مایوس سے لہجے میں کہا تو روزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی کرنل فریدی کو مایوس نہیں دیکھا تھا، اور زیرو لینڈ کا سپر چیف ہمارے خاتمے کا فیصلہ کر چکا ہے، عمران نے بھی مایوس لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا ہم موت سے ڈر جائیں؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں عمران سے کہا۔ موت ایسی چیز ہے جولیا
کہ ہر ذی روح اس سے ڈرتا ہے۔ عمران نے کہا، تم ڈرتے رہو، میں موت سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، جولیا، زندگی رہتی ہے تو ہر چیز باقی رہتی ہے، اور جب زندگی نہیں رہتی تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ کرنل فریدی نے بھی جولیا کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر آپ دونوں کیا چاہتے ہیں؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد جولیا نے کرنل فریدی سے کہا، طویل عرصے سے زیرو لینڈ والوں کی خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کرنل فریدی نے کہا، تو اب آپ دونوں زیرو لینڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اس مرتبہ روزہ بولی، ہاں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمارے سامنے صرف دو راستے ہیں، ایک زیرو لینڈ کی طرف جاتا ہے اور دوسرا موت کی طرف۔ بہرحال موت سے تو بچنا ہے۔ عمران نے کہا، عمران، میں نے تمہاری خاطر اپنا ملک، اپنی قومیت چھوڑی، اب تم مجھے جدھر لے جاؤ گے میں ادھر ہی جاؤں گی۔ جولیا نے سر جھکاتے ہوئے کہا، کرنل صاحب، میں بھی آپ کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ روزہ نے بھی دھیمے لہجے میں کہا، اوکے، فیصلہ تو ہمارا یہی ہوا ہے کہ ہم زیرو لینڈ میں شامل ہو جائیں۔ اس پر ابھی مزید سوچ بچار کی جا سکتی ہے، کرنل فریدی نے کہا تو عمران نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ بلیک زیرو ایک درخت کی موٹی شاخ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا بیگ ساتھ والی شاخ پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر مخصوص ایسنس لگایا ہوا تھا۔ اس ایسنس کی وجہ سے اس کے جسم کی انسانی خوشبو دب گئی تھی۔ اب کوئی جنگلی آدمی یا جنگلی جانور اس کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس ایسنس کی وجہ سے اس نے اپنے جسم پر ایک خاص بوٹی کا رس لگایا ہوا تھا، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ اب حشرات اس کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ یہ تمام باتیں اس نے عمران کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک کتاب میں پڑھی تھیں۔ یہ کتاب دانش منزل میں موجود تھی، اور عمران نے جن پودوں اور بوٹیوں کا ذکر کیا تھا وہ دارالحکومت کے جنگلات میں موجود تھیں۔ دارالحکومت سے روانگی سے قبل بلیک زیرو نے ان کا انتظام کر لیا تھا۔ جوزف اور روشی کی قمیضوں کے بٹنوں میں سے ایک ایک بٹن حساس ساؤنڈ ریسیور تھا، جن کی وجہ سے بلیک زیرو ان سے دور رہ کر بھی ان کی نقل و حرکت سے باخبر رہتا تھا اور ان کی گفتگو سنتا تھا۔ جوزف کو تو معلوم تھا کہ بلیک زیرو ان کے آس پاس موجود ہے، لیکن صفدر، تنویر وغیرہ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا X2 ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ صفدر وغیرہ کے خیموں تک جنگلی پہنچے تھے تو بلیک زیرو کو معلوم ہو گیا تھا۔ وہ فوراً ہی ہوشیار ہو گیا۔ اس کے کان میں ایئر فون جیسا آلہ لگا ہوا تھا جس سے وہ اپنے ساتھیوں کی گفتگو سن سکتا تھا۔ ان کی گفتگو سے اسے معلوم ہو گیا کہ جوزف ایک جنگلی کے ساتھ جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے دیگر جنگلیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ جوزف جنگلی کے ساتھ جانے لگا تو بلیک زیرو نے جیب سے ایک چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگایا۔ اس چشمے کی مدد سے اسے اندھیرے میں بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چشمہ لگانے کے بعد بلیک زیرو نے جیب سے ایک میٹر بھی نکال لیا اور پھر وہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ میٹر اسے جوزف کی سمت بتا رہا تھا۔ وہ اس میٹر کی مدد سے آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اس نے جیب سے مشین پسٹل بھی نکال لیا تھا۔ اس نے بھی اپنے مشین پسٹل پر سائلنسر فٹ کیا ہوا تھا۔ جنگل میں چلتے چلتے اسے بہت وقت گزر گیا تھا۔ کافی دیر بعد اس کے ایئر فون نما آلے پر جنگلی کی آواز سنائی دی۔ غالباً اس نے جوزف سے کچھ کہا تھا، لیکن بلیک زیرو چونکہ جنگلی زبان نہیں جانتا تھا اس لیے وہ نہ سمجھ سکا کہ جنگلی نے جوزف سے کیا کہا ہے۔ اسے جوزف کی آواز بھی سنائی دی تھی، لیکن اسے جوزف کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ جوزف نے بھی جنگلی زبان میں بات کی تھی۔ جوزف اور جنگلی میں 2-3 باتیں ہوئیں اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ اب بلیک زیرو کو ان دونوں کے قدموں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کسی بھی وقت ان دونوں میں سے کسی کے پاؤں کے نیچے خشک پتا آ جاتا تو بلیک زیرو اس کی بھی آواز سنتا۔ بلیک زیرو انتہائی محتاط انداز میں چل رہا تھا۔ میٹر اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نے جوزف کے کراہنے کی آواز سنی۔ اس کے آلے پر ایسی آواز سنائی دی تھی جیسے کوئی جھاڑیوں پر گرا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اسے کسی کے بھاگنے کی بھی آواز سنائی دی، اور پھر وہ آواز معدوم ہو گئی۔ اگلے لمحے سانپوں کی پھنکار بھی اس نے سنی، اور ساتھ ہی جوزف کی سسکی کی آواز بھی سنی۔ ایک لمحے سے بھی کم وقت میں بلیک زیرو ساری سچویشن کو سمجھ گیا۔ پھر تو گویا اسے پر لگ گئے۔ وہ 2-2.5 منٹوں کے اندر وہ جوزف کے پاس پہنچ گیا۔ میٹر نے اسے بالکل صحیح جگہ پر پہنچایا تھا۔ جوزف جھاڑیوں میں گرا ہوا تھا اور بے ہوش ہو چکا تھا۔
بلیک زیرو نے فوراً اس کی نبض چیک کی. اس کی نبض ڈوب رہی تھی. جوزف ہوش میں آؤ، عمران صاحب خطرے میں ہیں، تم نے انہیں بچانا ہے. بلیک زیرو نے جوزف کو آوازیں دیتے ہوئے کہا. اس وقت جوزف کو ہوش میں لانا بہت ضروری تھا. اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے، اور سانپ کے ڈسنے کا تریاق وہی بتا سکتا تھا. اور جوزف کے لاشعور کو جگانے کے لیے بلیک زیرو کو صرف یہی بات سوجی کہ وہ جوزف کو عمران کا حوالہ دے.